أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا لے آؤ، او بدل ہو، یا اس میں ترمیم کر دو۔ قل کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے اس کا کوئی حق نہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کروں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یقیناً میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے باخبر کرتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، پس تحقیق میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر بسر کر چکا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو گھڑ کر اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرے۔ انہ لا یفلح المجرمون، پکی بات ہے کہ مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 تا 17 ہے۔ ان آیات میں ترجمہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کفار اور منکرین اہل باطل کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ یہ جو قرآن ہے آپ اس کی جگہ کوئی اور قرآن لائیں۔
اور اگر کوئی دوسرا قرآن نہیں لاتے تو اس میں کچھ ترمیم کریں، تبدیلی کریں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کا قرآن پانچ چیزوں پر بہت سختی سے فرد کو بھی اور معاشرے کو بھی پابند کرتا ہے۔ ایک اللہ کی توحید ہے، مخلوق پرستی سے نکالتا ہے۔ اس کائنات کا جو بلا شرکت غیر مالک ہے، خالق ہے، مختار کل ہے، عرش سے لے کر فرش تک ساری کائنات کا مدبر ہے، تدبیر عالم کا وہ مالک الملک ہے، اس کی بندگی میں لاتا ہے، اس کا بندہ بناتا ہے۔ اس کے سوا کسی کے آگے مت جھکو۔ اب ظاہر ہے کہ جو زمینی خدا بنے ہوئے ہیں ان کو یہ تعلیم کب ہضم ہوگی، اور جن کو انہوں نے اپنی غلامی میں بے وقوف بنا رکھا ہے ان کے بھی دلوں کو کب یہ چیز لگے گی۔ دوسری چیز رسالت ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کا پابند بنایا ہے فرد کو بھی اور معاشرے کو بھی کہ اپنی علاقائی، خاندانی اور برادری، قوم، وطن، ملک کی رسموں پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینے کا۔ کالے ہو، گورے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، سیٹھ ہو، گدھا ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، سب اس کے پابند ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس لیے اپنے اپنے رسم و رواج، بدعات و خرافات اور خود ساختہ طور طریقے چھوڑ کر سنت کی شاہراہ اعظم پر چلو۔ اس کی تاکید ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اور تیسری چیز آخرت۔ پوری صورتیں آخرت کے بیان پر مشتمل ہیں۔ آخری اما پارہ کتنا آخرت کو بیان کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے زر پرستی یا عہدوں کی، حکومت کی بھوک، مال و دولت کی لالچ اور پیاس، اور اس کمینی دنیا کی بنیاد پر جھگڑے اور تقسیمیں، تو اس سب کو دل سے نکال کر آخرت کا شہزادہ اور آخرت کا طلبگار بنائیں۔ اور چوتھی چیز اخلاقی پابندیاں۔ اخلاقی اعتبار سے تہذیب النفس، شائستگی، گالم گلوچ، لان تان، کسی کو حقیر اور ذلیل دیکھنا سمجھنا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء۔ کسی کی بدگوئی، غیبت، غرض یہ کہ جتنی اخلاقی
برائیاں ہیں ان سے پاک کر کے تو اخلاقی اعتبار سے بھی فرد اور معاشرے کو پابند بنایا گیا۔ اور پانچویں چیز ہے حلال و حرام کا پابند بنایا گیا کہ حلال کا اہتمام کرو اور حرام کے قریب بھی مت جاؤ۔ جوا ہے حرام، شراب ہے حرام، یہ لاٹریاں ہیں، بتوں کے نام پہ نظر و نیاز ہے، اور باطل کی جتنی صورتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو حلال و حرام کے اعتبار سے بہت تاکید کے ساتھ فرد کو ہی پابند بنایا۔ اور زندگی میں تم اپنا مال اپنی آل اولاد میں تقسیم کرو، اس کے لیے بھی ہدایات ہیں، اور مرنے کے بعد تو تمہیں سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں، جو حکم الہی ہے اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ پانچ بڑے بڑے گویا کہ یوں کہو کہ وہ موضوعات ہیں، تو ظاہر ہے کہ اہل باطل کے اوپر ان کی پابندی گراں گزرتی ہے۔ کفار آج تک جن چیزوں کو نارمل سمجھتے تھے اور کرتے چلے آ رہے تھے اور ان کے اندر عام تھیں، آج آ کر حلال و حرام کی اس میں تقسیم شروع ہوگی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ 5 آدمیوں کا وفد رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر انہوں نے یہی کہا کہ اگر اس قوم کی آپ رہنمائی چاہتے ہیں، اس قوم کو صحیح راستہ آپ دکھانا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی منشور ہے جس کی وجہ سے آپ اس قوم کی صحیح رہنمائی چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے رہن سہن، معاشرت، قوم کے طور طریقوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ آپ نے حلال و حرام کی نئی تقسیم آ کر چھیڑ دی، اور بتوں کی پوجا ہے، ہمارے مذہبی طور طریقے ہیں، آپ سب کی نفی کر رہے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے۔ کہ ہمارے سارے باپ دادا سب گمراہ تھے کیا؟ ہم نے نئی باتیں شروع کر دی۔ تو اس موقع پر ان 5 حضرات نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں کہ جس میں یہ چیزوں کے حوالے سے گنجائش ہو، اور اگر کوئی دوسرا نہیں لاتے تو پھر اس میں تبدیلی کریں، اتنی سختی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ پیغمبر جب ان کے سامنے ہماری کھلی روشن واضح آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو جن کو ہم سے آپ ملنے کی امید نہیں، توقع نہیں، کیونکہ آخرت کے منکر ہیں، تو وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور لے آؤ یا اس میں تبدیلی اور ترمیم کر دو۔ تو اے پیغمبر آپ صاف کہہ دیں، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے اس کا کوئی حق نہیں اور مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی ذات کی طرف سے اس میں کوئی ترمیم کروں اور کوئی تبدیلی کروں۔ شراب حرام کر دی اللہ نے، میں کون ہوتا ہوں کہ شراب کو حلال کر دوں اور نرمی کر دوں اور شراب کا لائسنس جاری کر دوں؟ لیگل طریقے سے شراب کی خرید و فروخت اور ڈیلیوری سب صحیح ہے، ان لیگل طریقے سے غلط ہے، یہ تو مشرکانہ طریقہ ہے۔ تم شارع بن گئے، رسول اللہ کو اختیار نہیں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اللہ کے جو وحی کے ذریعے سے حلال و حرام اور جو
شرک اور توحید اور یہ سارے احکامات اور آیات ہیں، میں اپنی طرف سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ما یکون لی، مجھے اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس کا پابند ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ تو پھر کسی پارلیمنٹ کو اور کسی ایوان بالا ہو یا ایوان زیریں ہو یا کوئی سپریم کورٹ ہو یا کوئی ہائی کورٹ ہو، رسول اللہ کے نعلین مبارکین کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک چیف جسٹس سر پہ رکھے تو اس کی نجات کا ذریعہ بنے۔ پوری دنیا کی جتنی اسمبلیاں ہیں، اگر ایک پلڑے میں رکھی جائیں، دوسرے پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کے ساتھ لگی ہوئی خاک رکھی جائے تو وہ خاک اللہ کے ہاں زیادہ معزز ہے ان اسمبلیوں سے۔ اللہ کو سمجھے ہم، جب رسول اللہ کو اس دھرتی پر اختیار نہیں ہے اور اللہ کے رسول سے بڑی کوئی ہستی نہیں، کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی قوم، کوئی اسمبلی، اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمكن الثناء کیا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر اس دھرتی پر کوئی ہستی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، لیکن ان کو اس کا کوئی اختیار نہیں دیا اللہ نے کہ اپنی ذات کی طرف سے وہ کوئی تبدیلی کریں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس کا پابند ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے۔ تم مجھے بھی پر لا رہے ہو، ہی سے ہٹا رہے ہو، یہ ہی حق ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ بھی حق ہے اور وہ بھی حق ہے۔ نہیں، تو مجھے اللہ نے ہی پر رکھا ہے، میں ہی کا پابند ہوں، بھی نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا اختیار نہیں تو پھر اور کون ہے کہ جس کو یہ اختیار ہو۔ اس لیے ہمارا آئین اسلامی ہے، حکومت اسلامی ہو یا نہ ہو، آئین کیا ہے؟ اسلامی ہے۔ آئین کے شروع میں سب سے پہلے سرے فہرست یہ آرٹیکل ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، اسی کی حکومت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا، اور اس آئین کے اوپر حلف اٹھاتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں یا اسمبلی کے ممبران ہوں یا چیف جسٹس صاحبان ہوں، جتنے سرکاری عہدوں والے ہیں سب اس آئین کے پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر اور گواہ بنا کر یہ حلف اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی کرے گا یا کرتا ہے تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ان العہد کان مسئولا، ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اللہ کے قرآن کی طاقت دیکھیں۔ آج اگر اس کی
طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں، تو کل آخرت میں اس کی طاقت ہمارے سامنے آ جائے گی کہ فیصلے اس کے مطابق ہوں گے۔ آج جو ہمارے نزدیک، ہمارے معاشرے میں، ہماری حکومتوں میں، ہماری عدالتوں میں سب سے کمزور جو کتاب ہے، کل آخرت میں ہم دیکھیں گے یہ سب سے زیادہ طاقتور ہوگی۔ اور اللہ کے قرآن کے کٹہرے میں چیف جسٹس بھی کھڑا ہوگا، میں بھی کھڑا ہوں گا، آپ بھی کھڑے ہوں گے، ہر فرد اللہ کے قرآن کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور اس کی روشنی کے مطابق سب کا فیصلہ ہوگا۔ وہاں اس کی طاقت سامنے آئے گی۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اس سے اللہ کے قرآن کی عظمت کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کی تمام تر عظمتوں کا راز ہی اتباع وحی ہے کہ ہم 100% ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اسی لیے کہا کہ یہ خاموش قرآن ہے اور وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، کہ آپ ظاہراً، باطناً، صورتاً، سیرتاً، غمی میں، خوشی میں، صباحاً، مساءً، لیلاً و نہاراً، اور حیاً اور میتاً آپ متبع وحی ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، عربی کے اعتبار سے آپ اور میں کیا سمجھیں؟ ان اتبع پہلے نفی ہے، پھر الا ما یوحی اس بات ہے، یہ وہی حصر ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہے۔ پہلے لا الہ نفی ہے اور پھر الا اللہ، تو وہی زور اس میں پایا جاتا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا سوائے اس کے جو مجھ پر وہی آتا ہے، میں اس کا پابند ہوں اور اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اور تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ اس میں تبدیلی کر دوں، تو اس کا جواب انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یقیناً مجھے ڈر ہے، اخاف میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے۔ قرآن میں تبدیلی کر دوں، اللہ کے قرآن میں تبدیلی کر دوں اپنی طرف سے، اپنے اختیار سے، تو کل آخرت میں اللہ کے عذاب سے مجھے ڈر ہے، تو تم نہیں بچا سکتے۔ رسول اللہ جن کی شفاعت سے امت کا بیڑا پار ہوگا، رسول اللہ جن کے مقام محمود سے اولین اور آخرین پوری انسانیت حشر کی سختیوں سے نجات پائے گی، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس قرآن میں تبدیلی اور ترمیم کروں تو کل آخرت میں مجھے اللہ کے اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے عہدے اور منصب اور اختیارات کے حامل آنے والی آخرت کو سامنے رکھیں، جب اس کے عذاب سے رسول اللہ اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہے کہ اگر بالفرض، آپ تو معصوم کائنات ہیں، کہ ان عصیت بالفرض، اگر بالفرض میں اپنے رب کی نافرمانی کروں کہ اس نے تو یہ حکم اتارا، میں اس میں یہ تبدیلی کر دوں، یہ نافرمانی ہے، تو پھر بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر ہے۔ تو کوئی اور اس میں تبدیلی کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تفسیر صغیر میں کیا کیا ہے؟ اللہ کے اس عذاب میں اللہ کی اس کتاب میں ترمیم ہی تو کی ہے، اور ہائی کورٹ نے اس کو مجرم قرار دیا، اب جا کر سپریم کورٹ سے اس کو سہولت مل رہی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے
اللہ کے اس قرآن میں تحریف اور ترمیم رسول اللہ کرنے سے ڈر رہے ہیں، تو آج اگر کوئی تفسیر صغیر کے نام سے قادیانی اس میں جو ہے وہ تبدیلی اور ترمیم کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو مفت میں ان کی سہولت کاری کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہنم کے انگارے بنیں گے قرآن میں تحریف کر کے، تو ہم ان کے سہولت کار بن کر جہنم کے انگارے بننا چاہتے ہیں؟ بدبختی ان کی ہے اور بھگتنے کے لیے ہم بھی پیچھے لگ رہے ہیں، تو کوئی عقل مندی نہیں ہے، تو کوئی دانائی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے، تو مجھے تو اس جگہ سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے، مجھے یہ جگہ نہیں چاہیے جو میری آخرت کو برباد کرے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور یہ اس وقت کے کفار کا یہ مطالبہ نہیں تھا، آج کے کفار کا بھی یہی مطالبہ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں مدارس کے اوپر بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے، اور مودی کی طرف سے، مودی سرکار کی طرف سے مدارس کے لیے بڑی سنگین مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ خیر وہ تو مودی ہے، ہمارے وطن عزیز میں یہاں مدارس کی خدمات وہ نصف النہار کی طرح عیاں ہیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیا نام ہے، وہ قرآن کے حافظ ہیں، تو قرآن کا حفظ کہاں کیا انہوں نے؟ کوئی سوچے، کوئی بتائے کہاں قرآن یاد کیا؟ ان کو علی با تا قاعدہ اور ناظرہ کس نے پڑھایا؟ اور قرآن کا حافظ کس نے بنایا؟ جا کر دیکھو گے تو کوئی غیر رجسٹر مدرسہ ہی ہوگا۔ اس غیر رجسٹرڈ مدرسے کی خدمت دیکھو، ان کا بنایا ہوا حافظ قرآن آج جرنل ہے، چیف آف آرمی اسٹاف۔ مدارس کی یہ خدمات ہیں۔ ہمارا یہ مدرسہ عائشہ ہے، غیر رجسٹرڈ ہے، سرکاری طور پہ رجسٹر نہیں ہے۔ دائیں بائیں پورا علاقہ، پوری بستی سب جانتے ہیں۔ اب کوئی اس کو مشکوک نظروں سے دیکھے کہ غیر رجسٹر ادارے کون ہیں، کیا ہیں، کون لوگ چلا رہے ہیں، تو یہ سب آج کے جو اہل باطل ہیں ان کی آنکھوں میں یہ مدارس اس لیے کھٹک رہے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی صحیح صحیح ترجمانی کرنے والے، اللہ کے قرآن کے پہرےدار اور چوکیدار اور محافظ یہ مدارس ہیں۔ الفاظ قرآن کے بھی محافظ یہ ہیں، تجوید قرآن کے محافظ بھی یہ ہیں، اور معانی قرآن کے محافظ بھی یہ ہیں، اور احکام قرآن کے محافظ بھی یہی ہیں، اور علوم قرآن کے محافظ اور مراکز بھی یہی ہیں۔ تو اصل دشمنی اللہ کے قرآن سے ہے۔ پھر جو قرآن کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے زندگیاں اس میں لگائی کھپائی ہوئی ہیں، ان سے دشمنی قرآن کے توسط سے۔ یہ قرآن کے ساتھ چمٹے ہوئے اگر آج ٹائی پتلون پہن کر آ جائیں تو بس ان کے منظور نظر ہو جائیں گے۔ قرآن گھٹنے توڑ کر زندگیاں قرآن کی خدمت میں لگانے کھپانے والے العیاذ باللہ آج اگر چہرے صاف کر لیں اور سر پہ ہیئر سٹائل بنا دیں اور انگلش بوٹ پہن کر انگلش پتلون چڑھا کر ان کے آگے سلوٹ ماریں سر تو یہ منظور نظر ہو جائیں گے۔ ان مدارس سے اور ان علماء طلباء سے جو چٹائیوں پر ننگی زمین پر بیٹھ کر تو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اس قرآن کی وجہ سے ان سے دشمنی۔ کبھی کہتے ہیں یہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ وہی تانے جو رسول اللہ کو دیے جاتے تھے آج ان مدارس اور اہل مدارس کو دیے جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کے قرآن کی وجہ سے گالیاں کھانی پڑتی ہیں،
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کے قرآن کی خدمت کے عوض میں یہ لوگ دنیا جہان کے طعنے دیتے ہیں۔ کوئی اپنی ذات کی وجہ سے عہدے اور منصب اور حکومت کی وجہ سے گالیاں کھاتا ہے، یہ سعادت مند ہیں جو اللہ کے قرآن اور اللہ کے دین کی وجہ سے گالیاں کھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ زمین و آسمان کا رب زندہ ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی ڈر نہیں۔ بس یہ ہے کہ اس کا بن جائیں، اتنی بات ہے۔ بس پھر تو من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوا اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ اس کا ہوا۔ تو ساری دنیا الٹی لٹک جائے، تانے دے، جو کچھ بھی کہے، ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے عزت کی زندگی گزار کر ہمیں دکھائی ہے، ہزار آنے لاکھوں دشمنیوں کے نرغے میں آ کر بہت خودداری کی اور بہت عزت کی زندگی۔ اور یہ مدارس تو ملک اور قوم اور وطن اور ملت کے ایسے خادم ہیں، بے لوث خادم، کہ صوبائی بجٹ ہو یا قومی اسمبلی کا قومی بجٹ ہو، صوبائی بجٹ اور قومی بجٹ میں ایک ڈھیلا، ایک ٹکا، ایک پائی بجٹ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، سرکاری مراعات میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہے۔ گاڑیاں تو گاڑیاں، سائیکل بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی مدارس کے لیے۔ آپ بائی روڈ پہ نکلتے ہیں، ہر 10ویں گاڑی گرین پلیٹ والی ہوگی، سرکاری نمبر۔ بڑی بڑی لینڈ کروزر اور بڑی بڑی پجارو اور کیا کیا لمبی چوڑی گاڑیاں، یہ ان ملک کے ان خادموں کی ہیں جو ملک کا جو خدمت تو کرتے ہیں لیکن ملک کا خون چوستے ہیں، معاوضہ نہیں لیتے، ملک کا خون پیتے ہیں۔ خدمت تو بہت کرتے ہیں، ملک کے خادم ہیں، لیکن ملک کی چمڑی بھی اتارتے ہیں۔ ان کے بچے ان سرکاری گاڑیوں پہ پکنک مناتے ہیں۔ اور یہ مدارس جو ملک کے خزانے اور ملک کے بجٹ میں کوئی سائیکل بھی نہیں، تو یہ اصل خادم ہیں۔ اللہ ہمیں ان محسنین کی قدردانی نصیب فرمائے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، قل، اللہ اکبر، یہ قل بھی عجیب ہے، ہم تو آخری قل ہی جانتے ہیں، 4 قل، اور بھی بہت سارے قل ہیں یہ۔ اور علماء فرماتے ہیں قل جو ہے نا یہ شاہی اعلان ہے۔ قل، جب قرآن پاک میں قل آئے تو تھوڑا رک جاؤ، سنبھل جاؤ، کوئی شاہی اعلان ہو رہا ہے۔ قل، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو، رسول اللہ کو۔ اور اس میں عجیب تعلق بھی ہے کہ بولنا اللہ سکھا رہے ہیں کہ اب کیا بولوں، اب کیا کہوں، اب یہ کہو، اب یہ کہو۔ اس میں تربیت بھی ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ ان کو تو بذریعہ وحی یہ ہو رہا ہے، اور جب ایک عام بندہ مومن اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں الہام ہوتا ہے، اب یہ کرو، اب یوں کہو، وہ ملہم من اللہ ہوتا ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ شیطان دل میں کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو یہ کیوں نہیں جانتے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو الہام کرتا ہے ہر ایک بندہ مومن کو۔ فرشتے کے، شیطان کے وسوسے اتنے نہیں ہوتے جتنے اس فرشتے کی طرف سے اللہ جل شانہ اپنے بندے کو الہام کرتے ہیں۔ جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں اچھے اچھے خیال آتے ہیں، اچھے اچھے جذبے آتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں، یوں یہ سب وہ فرشتہ ہی تو ڈال رہا ہے۔ اس لیے ان خیالات کو جو اچھے اچھے ہوتے ہیں ان کو اللہ کے مہمان کہا گیا ہے کہ ان کی قدر کرے، ان کو ترخایا مت کرو کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے،
یہ تو ایسے ہی جیسے مہمان آیا تو ہمیں کل چائے پلائیں گے آپ کو، مہمان ابھی آیا چائے کل پلائیں گے۔ تو یہ اللہ کے مہمان ہیں جو اچھے ارادے ہوتے ہیں، اچھی نیت پیدا ہوئی، یہ کر لوں یوں کر لوں، خالہ سے ناراض ہیں، اب دل میں ارادہ ہے کہ بھئی یہ کیا چیز، خالہ کا بڑا مقام ہے، خالہ تو ماں کے درجے میں ہے، یہ کیا حرکت ہے، تو خالہ سے ناراض ہے، جاؤ اس کو سلام کر خالہ کو، یہ خیال کر۔ تو یہ فرشتہ ڈال رہا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ سکھا رہے ہیں کہ یوں کرو، تو وہ کرنا چاہیے پھر، اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی تربیت جو ہے رک جائے گی، اور جو کرتا رہتا ہے تو پھر یہ چیز بڑھتی رہتی ہے، پھر قدم قدم پر اللہ اس کو سجاتے ہیں، اب یہ کرو، اب یوں کرو، اب یوں کرو۔ قل لو شاء اللہ، اور رسول اللہ ان پر تو وہی آتی تھی، یہ سب کچھ بذریعہ وہی ہوتا تھا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم۔ دیکھو علم لدنی کی 3 قسمیں ہیں، مختصراً عرض کروں۔ علم لدنی کی، علم لدنی وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری کسی کتاب اور کسی سے سن کر نہیں، براہ راست من جانب اللہ وہ مل جاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم وحی ہے، دوسری قسم الہام ہے، اور تیسری قسم فراست ہے۔ تو یہ من جانب اللہ براہ راست ہوتا ہے۔ یہ قل لو شاء اللہ یہ وحی ہے، یہ کیا ہے؟ قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا۔ 40 سال میں تمہارے درمیان رہا ہوں، کبھی پڑھا ہے کچھ؟ ایک لفظ بھی پڑھا ہے؟ آج اللہ نے مجھے دیا ہے تو، اور اللہ مجھے پڑھوا رہا ہے تو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما تلوت علیکم، میں تمہیں پڑھ کر نہ سناتا۔ ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس قرآن سے باخبر کرتا۔ تو اب اللہ کو منظور ہوا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں، اللہ نے اس قرآن سے تمہیں باخبر کر دیا، تو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، بسر کر چکا ہوں، 40 سال گزرے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ جو دیکھا بالا ہے، جو تمہارے سامنے پیدا ہوا پلا بڑا، اس کی سال 2 سال کی نہیں، 40 سال کی طویل اس کی بچپن، جوانی، لڑکپن، اور اب جو ہے وہ 40 سال کی پکی عمر تک تمہارے درمیان رہ چکا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے تو بہت عام تھا، نبوت ملنے کے بعد جب دشمنی ہو رہی تھی نا، اس وقت بھی نازے کا مانتے رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے۔ اوپر سے دشمنی ہے معاشرے میں، لیکن اندر سے اعتماد ہے کہ یہ خیانت نہیں کریں گے۔ اس وقت بھی مکہ کے لوگ امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اور آپ کو یاد معلوم ہوگا ہجرت کے موقع پر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، دشمنی کا یہ حال کہ مکہ میں رہنا آپ کے لیے مشکل کر دیا، اور اندر دلی طور پر اطمینان اور اعتماد کا یہ حال کہ اس وقت بھی آپ کے پاس امانتیں رکھی ہوئی۔ تو افلا تعقلون، کیا اتنا سوچتے سمجھتے نہیں ہو کہ جس پر تمہارا اتنا اعتماد ہے اور اطمینان ہے، اس کے بارے میں یہ کیوں کر تم سوچتے ہو یا یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی طرف سے یہ سب کچھ لا رہا ہے۔ اور آخر میں فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی۔ دیکھو اب 2 فریق ہو گئے، ایک میں اور ایک آپ۔ تو یاد رکھو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے کہ جو خود کوئی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے۔ اگر الیاذ باللہ میں ایسا کروں تو میں تو سب سے بڑا ظالم ہوا، تو میں تو اس کی کبھی جو ہے وہ جسارت اور جرأت نہیں کر سکتا۔ یہ تو من جانب اللہ جو وحی آئی ہے میں اس کا پابند ہوں۔ تو جب یہ اللہ کی آیات ہیں اور اللہ کی وحی ہے تو او کذب بآیاتی، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے۔ تو اب تم اپنی فکر کر لو اور یاد رکھو ضابطہ، پتھر کی لکیر، انہ لا یفلح المجرمون، پکی تھکی بات ہے
کہ مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. یہ اعلان کر دیا، اور آج ہم 15 صدیوں سے دیکھ رہے ہیں وہ مجرم، ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور رسول اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کا کلام آج بھی زندہ اور تابندہ ہے. اب اور اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے؟ اگر یہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، یہ نظر نہیں آتا، تو ہم سے زیادہ اندھا کوئی نہیں. وہ مجرم لوگ جو قرآن میں تبدیلی کے اور قرآن میں ترمیم کے مطالبے کرتے تھے، ان مجرموں کا کیا بنا؟ اور جو قرآن پہ ڈٹا ہوا تھا، قرآن کا پابند تھا، قرآن کو پہنچانے والا تھا، ان کو دیکھو اور اللہ کے قرآن کو دیکھو. تو آج ہم کس فریق کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ اگر ان مجرموں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو اس ضابطے کی زد میں آنے سے ہم بھی نہیں بچ سکیں گے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. جب ان کو کوئی نہیں بچا سکا، ہمیں کوئی بچائے گا؟ تو ایک ہی صورت ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ اور اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو جائیں. یہ نجات کا اور فلاح کا یہ راہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمته.